معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ دارالعلوم پلندری کے میڈیا ہاؤس کی جانب سے پروگرام فقہی مجلس لے کر آپ کا میزبان ابن ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام فقہی مجلس میں آپ کے سوالات کا جواب جامعہ دارالعلوم پلندری کے ماہر معتمد اساتذہ کرام اور مفتیان دین کے سامنے رکھا جاتا ہے اور ان سے آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال پوچھنے کا نہایت آسان اور مختصر طریقہ یہی ہے، آپ اسی ویڈیو کے کومنٹ باکس میں اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور اپنا سوال لکھیں اور ہمیں ارسال فرما دیجئے، یا پھر آپ فیس بک پیج کے ان باکس میں اپنا سوال لکھیں اور ہمیں ارسال فرما دیں، یا آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، یا اگر آپ اپنے سوال میں نہایت رازداری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنا سوال خط و کتابت کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج سلسلہ سوال و جواب شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں۔ ہماری سب سے پہلی مہمان شخصیت حضرت مولانا مفتی عبد المعید صاحب ہیں، ہماری دوسری مہمان شخصیت حضرت مولانا فضل حق صاحب ہیں، اور ہماری تیسری مہمان شخصیت حضرت مولانا مفتی یاسر محمود صاحب ہیں۔ ہم ان سے آپ کے سوالات قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے۔ ناظرین، سلسلہ سوال و جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبدالستار عابد صاحب ہیں کوہستان سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ٹوتھ برش سے مسواک والی سنت کیسے ادا ہوتی ہے؟ یہ حضرت مولانا مفتی عبد المعید صاحب سے وہ پوچھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم عبدالستار صاحب، گزشتہ پروگرام میں جو ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے میں نے وضاحت عرض کی تھی تو شاید میں آپ کو صحیح نہیں سمجھا سکتا، تو آپ نے اس کا یہ مطلب اخذ کر لیا کہ میں اس بات کا قائل ہوں یا یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے مسواک کی سنت مکمل طور پر ادا ہو جاتی ہے، یا جو مسواک کا اجر و ثواب ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کی صورت میں بھی ملتا ہے۔ یہ میرا مطلب نہیں ہے اور نہ ہی میں نے یہ بات عرض کی ہے۔ میں نے جو تشریح کی ہے اس کو اسی تشریح کے ضمن میں لیا جائے۔ البتہ میں آج اس کو دوسرے انداز میں اس کی تعبیر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سنت سواک، ایک ہے سنت مسواک۔ ٹوتھ پیسٹ ہو، منجن ہو، کوئی کھردرا کپڑا ہو، ان کے ذریعے سنت سواک تو ادا ہو جاتی ہے، سنت مسواک ادا نہیں ہوتی۔ سواک کے معنی ہے دانتوں کا صاف کرنا، خواہ وہ کسی بھی چیز کے ذریعے ہو۔ تو حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ سواک استعمال ہوا ہے، اور اس کے اصلی معنی یہی ہے، دانتوں کا صاف کرنا۔ البتہ شرعی طور پر بعد میں یہ مسواک کے معنی میں منتقل ہوا ہے۔ تو جو شراح حدیث ہیں انہوں نے حدیث کے ذیل میں اس کے دونوں معنی لکھے ہیں۔ تو چنانچہ ہمارے جو اردو کے فتاوی جات ہیں، آپ مسائل رفعت قاسمی میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے صفائی والی سنت ادا ہو جاتی ہے، البتہ وہ جو درخت کا پیلوں کا مسواک ہونا، موٹائی اس کی وغیرہ، وہ ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے کہنے کا بھی یہ مطلب تھا کہ اس کا جو صفائی والا درجہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا فقہ کی عبارت یوں بھی ہے، بس سواک عند ابتدائی ولو بالاصبع او خرقۃ خشنہ، کہ وضو کے شروع میں سواک یہ مسنون ہے، اگرچہ وہ انگلی کے ذریعے ہو یا کھردرے کپڑے کے ذریعے ہو، جب دوسرا مسواک نہ ہو۔ تو اگر دوسرا مسواک نہ ہو تو علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ذریعے مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور مولانا لدھیانی صاحب نے، مولانا یوسف لدھیانی صاحب نے آپ کے مسائل کے حل میں علماء کی دونوں رائے لکھی ہیں کہ بعض کے نزدیک مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے اور بعض کے نزدیک مسواک کی سنت ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو مسائل رفعت قاسمی میں انہوں نے اس قول کو لے کر آگے تشریح میں یہ لکھا ہے کہ صفائی والی سنت ادا ہوتی ہے تو دوسری سنت نہیں ادا ہوتی۔ تو میرا مطلب بھی یہی تھا۔ تو اس حوالے سے عربی کتب کے حوالے بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ عوام کے لیے ہے تو اس کو ہم زیادہ علمی نوعیت کا نہیں بنانا چاہتے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ سواک والی سنت ادا ہو جاتی ہے، صفائی والی، اور مسواک کے پر جو اجر و ثواب ہے وہ پورے کا پورا نہیں ملے گا۔ حضرت مولانا مفتی فضل حق صاحب ہمارے ساتھ توصیف صاحب ہیں راولا کوٹ سے۔
وہ پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ داڑھی ایک مجھ سے کم رکھتا ہے یا منڈواتا ہے تو ایسے بندے کو بامر مجبوری امام بنانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی شرعی مقدار سے کم کرنا یا اس کو مڈوانے سے بندہ فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق کی جو امامت ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ بصورت مجبوری یہی ہو سکتا ہے کہ جو جماعت ہے وہ سب کے سب ایسے ہیں، داڑھی شرعی مقدار سے کم ہے، تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھنے کے بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی حضرت مولانا مفتی یاسر صاحب ہمارے ساتھ محمد عثمان ہیں پلندری سے، وہ پوچھتے ہیں کہ مسافر اگر اپنی منزل پر پہنچ جائے جہاں اس کا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو کیا اسے سنتوں کی ادائیگی کرنی چاہیے یا پھر چھوڑ دینا چاہیے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر فرض نماز جو 4 رکعت والی ہے اس کے اندر تو قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ البتہ سنتوں کے بارے میں یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے اندر قصر نہیں ہوگی، اور سنتوں کی ادائیگی میں اس آدمی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس وقت اور گنجائش موجود ہو تو وہ سنتیں ادا کر سکتا ہے اور وہ سنتوں کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کے اندر اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ فتح القدیر کے اندر یہ مسئلہ اسی طرح تحریر ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبد المعید صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نے وضو کے لیے موضوع پر مسح کیا، پھر اگر ایک موزہ یا دونوں اتار دیے تو پھر کیا وضو باقی رہتا ہے؟ موزہ ایک اترے یا 3 انگلیوں کے بمقدار وہ قدم نظر آنے لگے ٹخنوں سے نیچے تو اس سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، موضوع کا مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ وضو باقیہ نہیں ٹوٹتا، آدمی صرف پاؤں دھو کر تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرت مفتی یاسر صاحب گاڑی کی سیٹ پر ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر برقرار رہتا ہے؟ نیند ناقص وضو ہے یا نہیں، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہاء احناف کے نزدیک نیند ناقص وضو ہے، یعنی اگر آدمی سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر تھوڑا سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کھڑے یا بیٹھے یا پھر نماز کی حالت میں قیام اور رکوع اور سجدے کی حالت میں سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی آدمی اپنے پہلو کے بل لیٹتا ہے اور پھر سو گیا، یا پھر چت لیٹا اور سو گیا، یا پھر کسی چیز کا سہارا لے کر یا ٹیک لگا کر سوتا ہے اور وہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو ہٹایا جائے تو یہ آدمی گر جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ تو چونکہ گاڑی کی جو سیٹ ہوتی ہے اس سے بھی آدمی ٹیک لگا کر اور سہارا لے کر ہی سوتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی سیٹ کا سہارا لے کے سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حضرت مفتی فضل حق صاحب امام کی اجازت کے بغیر آگے بڑھ کر امامت کروانا کیسا ہے؟ جو شخص مسجد میں امام متعین ہو تو امامت کرانا اسی کا حق ہے۔ اب کوئی دوسرا بندہ اگر جماعت کرانا چاہے تو وہ اس کی اجازت سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور بغیر اجازت سے اس سے آگے بڑھ کے امامت کرانا یہ درست نہیں ہے، چاہے وہ جس حیثیت کا بھی بندہ ہو۔ حضرت مفتی عبد المعید صاحب پوچھتے ہیں کہ لیٹ کر آدمی سو جائے تو آیا کتنے وقت کے لیے سوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کوئی وقت کی مقدار متعین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، بس وہ سو جائے اور اس کو سونے کا یقین ہو جائے کہ واقعہ میں سویا تھا تو اس کو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ یہ کیفیت ہو کہ پتہ نہیں سویا ہوں یا جاگ رہا تو، جس کو اونگ سی کہتے ہیں، تو اس سے تو نہیں ٹوٹے گا، یقینی طور پر وہ سو جائے تو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ حضرت مفتی فضل حق صاحب ہمارے ساتھ زبیر صاحب ہیں چھلاڑ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں اور وہاں سے شفٹ کر کے دوسری جگہ اب بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی جگہ پر ہم نے تھوڑی بہت مسجد کے لیے کھدائی کی ہے، تو کیا ہم دوسری جگہ پہ مسجد بنا سکتے ہیں؟ اچھا، مسجد کھدائی کرنے سے اس پہ مسجد کا حکم نہیں لگتا ہے،
جب تک اس کی تعمیر مکمل کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے گی اس وقت سے وہ مسجد کے حکم میں آتا ہے، اور صرف کھدائی سے مسجد کا حکم نہیں ہے، البتہ اس کو تبدیل کر کے دوسری جگہ مسجد بنانا چاہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ جی حضرت مفتی یاسر صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر ناخنوں پر مٹی یا آٹا یا نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا؟ اگر ناخنوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہو تو اس سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ناخنوں کے اوپر نیل پالش یا آٹا لگا ہو یا پھر کوئی ایسی چیز لگی ہو جس کی تہ جمتی ہو، جس طرح کے پینٹ وغیرہ جو پانی کو جلد تک پہنچانے سے مانع بنتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ وضو کرنا اس سے کے لیے یہ مانع بنتا ہے، اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ دوران نماز کسی آدمی کو شرمگاہ سے قطرات کے نکلنے کا وہم ہو یا کچھ احساس ہو اور نماز کے بعد پھر دیکھے تو کچھ نہ ہو، تو کیا اس سے وضو اور نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ محض وہم اور شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اس کی نماز ٹوٹتی ہے۔ اگر بعد میں اس نے چیک کیا اور کچھ بھی نہیں تھا تو اس کی نماز رہی اور اس کا وضو بھی ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، کہ شک کے ذریعے یقین نہیں ٹوٹتا۔ حضرت مفتی فضل حق صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک امام شریعت کا پابند ہے مگر قرات میں اکثر غلطیاں کرتا ہے، تو اس کی امامت شریعت میں کیا درست ہے یا پھر درست نہیں ہے؟ امام کے لیے شریعت کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ قرات کا درست ہونا بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ بعض قرات کی غلطیوں سے نماز فاسد ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسے بندے کو امام رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت مفتی یاسر صاحب پوچھتے ہیں کہ وہ پانی جو آنکھ میں درد کی وجہ سے نکلے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا آنکھ سے پانی نکلے یا آنسو نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے یا پھر نہیں ٹوٹتا؟ آنکھ اگر دکھتی ہے اور درد کی وجہ سے آنکھ سے پانی بہتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر آنکھ کے اندر کوئی دانہ نکلا یا پھوڑا نکلا ہے اور اس سے دانے اور پھوڑے سے پانی نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ بہنے والا جو پانی ہے یہ نجس ہے۔ حضرت مفتی فضل حق صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کپڑوں میں مٹی کا تیل لگ جائے تو ایسے کپڑوں کو بغیر دھوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ مٹی کا تیل بالاتفاق یہ پاک ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ اس سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے مسجد میں آ کر جو دوسروں لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، مسجد میں اسے نہیں آنا چاہیے۔ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کا یہی حکم ہے جو بدبودار ہوتی ہیں، پاک ہو بدبودار ہو تو ان سب کا یہی حکم ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبد المعید صاحب ہمارے ساتھ رضوان صاحب ہیں راولہ کوٹ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا برٹش کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے؟ برٹش کمپنی میں اگر آپ سے کوئی ناجائز کام نہیں لیا جا رہا، مثلا کوئی سودی معاملات میں آپ ملوث نہیں ہو رہے یا شراب وغیرہ کی خرید و فروخت نہیں ہے، تو ویسے برٹش کمپنی میں جاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی انگریزوں کی ملازمت کرنا یا ان کے ساتھ مل کر جو معاشی معاملات ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کوئی ناجائز کام ہو یا دین کو کوئی نقصان اس کی وجہ سے ہو رہا ہو تو پھر وہ ناجائز ہوگا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ آپ نے کس حد تک آگاہی حاصل کی اور کس حد تک آپ کو مسائل سے جانکاری حاصل ہوئی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور کیجیے گا، ہم آپ کی قیمتی رائے کے منتظر رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میزبان ابن ریاض اور پروگرام فقہی مجلس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔